الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى بحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل اور توفیق سے سورہ اعلیٰ شروع ہوئی۔ سورہ اعلیٰ اس کے اندر 9 آیتیں ہیں، 19 آیتیں ہیں، 19 الفاظ اس کے اندر ہیں 72 72 حروف اس کے اندر ہیں 284 284۔ پھر سے ایک اور مرتبہ بولتا ہوں یاد آوے، اس صورت کے اندر آیتیں ہیں 19، حروف اس کے اندر ہیں 284 284، اور الفاظ اور لیٹرز جو اس کے اندر ہیں وہ ہے 72 72۔ ہر حرف کو پڑھنے پر 10 نیکیاں انشاءاللہ ملیں گی۔ اس صورت کو اگر ہم پڑھیں گے تو کم سے کم اللہ سے امید ہے کہ ہمیں جو اجر اور نیکیاں ملیں گی وہ ہے 2740۔ سورہ اعلیٰ یہ ان صورتوں میں سے ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھی۔ تمہیں بھی اس بات کا اندازہ ہوا ہوگا کہ امام صاحب سورہ اعلیٰ تو بہت زیادہ پڑھتے ہیں، جمعہ کے دن بھی، عیدین میں بھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بہت زیادہ محبت تھی۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب هذه السورۃ ای سبح اسم ربک الاعلی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت سے بہت زیادہ محبت تھی۔ ملا علی قاری جو مشکات کے بہت بڑے شارح ہیں، حدیث کی کتاب مشکات، اس کی شرح ملا علی قاری نے لکھی ہے۔ انہوں نے اس قول کی وجہ بیان کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ اعلیٰ سے کیوں بہت زیادہ محبت تھی۔ تو اگر تم اس صورت کے اندر غور کرو گے تو اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، آیت نمبر 8 کے اندر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سینٹنس بہت زیادہ پسند تھا۔ اس کے اندر ترجمہ اس کا ہوتا ہے، ہم آپ کے لیے اے نبی آسانی تک پہنچنا بالکل آسان کر دیں گے، یعنی تم پہنچو گے آسانی کو اور پہنچنا بھی بالکل آسان طریقے سے ہوگا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی۔ یہ صورت ہے مکی، مکہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد تکلیفیں چونکہ پہنچائی جاتی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹینشن لے لیتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کا درد تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ نے جب بڑا آدمی چھوٹے کو تسلی دیتا ہے نہیں تو چھوٹے کو خوشی ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وجہ سے اس صورت سے بہت زیادہ محبت تھی۔ دوسری وجہ اس کے اندر یہ ہے کہ اس صورت کے اندر جو آخری آیتیں ہیں
یعنی آیت نمبر 18 اور آیت نمبر 19، ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ یہ قرآن کے جو مضامین ہیں پہلے صحیفوں میں بھی تھے، یعنی ابراہیم اور موسیٰ کے جو صحیفے ہیں ان کے اندر بھی یہ مضامین تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دو آیتوں کو سن کر بھی بہت خوشی ہوتی تھی۔ وجہ اس کی ہے کہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے تھے، تہمتیں لگاتے تھے کہ یہ نبی کوئی نبی نہیں، اس نے تو قرآن اپنی طرف سے بنا لیا ہے، یہ کچھ اللہ کا کلام نہیں۔ تو اللہ یہاں پر ان کی تائید کر رہے ہیں کہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو، نبی نہیں، یہ تو پورے سچے ہیں، یہ جو قرآن پیش کر رہے ہیں یہ قرآن ایسا تھوڑی کہ انہوں نے خود اپنی طرف سے اس کو بنا لیا ہے، اگر اپنی طرف سے اس کو بناتے تو پہلے کے صحیفوں کے اندر یہ قرآن موجود ہوتا، حالانکہ یہی قرآن بعین ہی اس کا حوالہ دیا جاوے تو اس کے کچھ مضامین ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفے میں بھی تھے۔ جیسے کہ کوئی کسی عالم سے کوئی مسئلہ پوچھے اور وہ عالم وہ مسئلہ بتا دے، لیکن پھر اگر کوئی آدمی اس عالم کا انکار کرے کہ تم نے مسئلہ برابر بتایا نہیں، تو اگر کوئی دوسرا عالم یہ کنورسیشن سن رہا ہو نے وہ کہے کہ یہ عالم نے جو مسئلہ بتایا ہے بالکل صحیح، اس لیے کہ فلاں کتاب کے اندر یہ بات موجود ہے، تو وہ عالم خوش ہوگا یا نہیں کہ اس دوسرے عالم نے میری سائٹ دی، اس نے حوالہ دیا۔ تو یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ لوگ جھٹلا رہے تھے کہ یہ قرآن تم نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے، تو اللہ نے نبی کی سائٹ دی اور کہا کہ یہ قرآن تو ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں بھی تھا، جب ان کے صحیفوں میں بھی یہ بات تھی تو یہ قرآن کس طرح ان کی طرف سے بنایا ہوا ہو؟ یہ جواب ان کی طرف سے نہیں۔ اب کوئی سوال کر سکے کہ نقالی تو کی ہوگی، ابراہیم و موسیٰ کے صحیفے تھے، شاید نقالی کی ہو، تو نقالی تو وہ کرتا ہے جس کو پڑھنا آتا ہو، یہ نبی ان کا تو نہ لکھنا، ان کو تو نہ لکھنا آتا ہے نہ پڑھنا آتا ہے، تو کس طرح یہ بیان کر رہے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ پرزور تائید ہو رہی ہے، یہ ہے وجہ دوسری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سورت سے محبت کرنے کی۔ یہ سورت اتنی زیادہ محبوب کہ سمورہ ابن جندب صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی روایت ابو داود کے اندر موجود ہے۔ انہوں نے بیان کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن جمعہ کی نماز میں اکثر و بیشتر سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ کی تلاوت کرتے تھے۔ ہاں کبھی کبھی سورہ جمعہ اور سورہ منافقین کی بھی تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ معلوم ہوا امام صاحب کو فقط جمعہ کے دن سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ ہی نہیں پڑھانی، بلکہ کبھی کبھی سورہ جمعہ اور سورہ منافقین بھی پڑھا لے، کیونکہ یہ سورہ جمعہ اور سورہ منافقین کے پڑھنے کا ثبوت تمہیں ملے گا ترمذی کی روایت میں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سورت کے متعلق فرماتی ہیں کہ وتر کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت کے اندر یہ سورہ اعلیٰ ہی پڑھتے تھے۔ پہلی رکعت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا وتر کے اندر وہ یہ تھا کہ پہلی رکعت کے اندر سورہ اعلیٰ، دوسری رکعت کے اندر سورہ کافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد الی آخر، اور تیسری رکعت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ تو ہمیں بھی جب وتر کی نماز ادا کرنی ہے تو ان سب چیزوں کی رعایت کرنی ہے۔ پہلی رکعت کے اندر سورہ اعلیٰ یہ سورت، دوسری رکعت کے اندر سورہ کافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت کے اندر سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد الی آخر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی تبھی تو ان سب چیزوں کا اہتمام کرتے تھے۔ تو یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سورت سے محبت کرنا، تو ہمیں بھی اس سورت سے محبت کرنی چاہیے، اس کا معنی سمجھنا چاہیے، اللہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس سورت کے اندر یہ ہمیں سمجھنا ہے۔ حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ ہمارے جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں مشائخ، تہجد کے اندر بھی ان کا جو معمول ہوتا ہے تو وہ سورہ اعلیٰ پڑھتے ہیں، کثرت سے پڑھتے ہیں، لہٰذا تہجد کو بھی اگر کسی کو توفیق ہوتی ہو تو مختصر صورتیں نہ پڑھے، کبھی کبھی سورہ اعلیٰ بھی پڑھ لے، یہ مشائخ کی سنت ہے۔ سورت کے اندر سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سبح اسم ربک الاعلیٰ، ایک لفظ اس سے ملتا جلتا ہوگا جو تم لوگ اپنے سجدوں کے اندر پڑھتے ہوگے، ہم بھی پڑھتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ۔ سبحان ربی الاعلیٰ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کی دلیل اس سورت کے اندر ہے۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اپنے پروردگار کے نام کی تسبیح بیان کرو جس کی شان بڑی اونچی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو قرطبی کی تفسیر کے اندر یہ بات ہے، وہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اجعلوها فی سجودکم،
یہ جو ہے آیت اس کو اپنے سجدوں کے اندر رکھ دو، یعنی یہ صورت نازل ہوئی اسی لیے ہم سجدے کے اندر پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ. تو ہر وقت 5 وقت کی نماز جب بھی نماز ادا کرو اس کے اندر سجدے کے اندر سورہ یہ تسبیح جو پڑھنا یہ سورہ اعلیٰ ہی کی وجہ سے تو نہیں ہوگی یہ افضل صورت. یہ قرآن کی جو افضل ترین صورتیں ہیں نا اس میں سے ایک صورت یہ ہوتی ہے سورہ اعلیٰ. تو ترجمہ پہلے کرتا ہوں کہ اے نبی اپنے پروردگار کے نام کی تسبیح کرو جس کی شان بڑی اونچی ہے. کون سا پروردگار؟ وہ جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ ٹھیک ٹھاک بنایا. وہ پروردگار جس نے تمام چیزوں کا اندازہ لگایا اور اندازہ لگا کر ہر ایک کو جینے کا راستہ بھی بتایا. وہی ہے جس نے زمین سے چارہ نکالا اور وہی ہے جس نے اس چارے کو پھر بعد میں سیاہ رنگ کا کچرا بنا دیا. سب سے پہلی بات سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے پروردگار کے نام کی تسبیح بیان کرو جس کی شان بڑی اونچی ہے. تسبیح کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تسبیح کا مطلب ہوتا ہے کسی کی پاکی بیان کرنا. یعنی اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ حکم دے رہے ہیں کہ میرے بندو میرے نام کی پاکی بیان کرو. اب نام کی پاکی بیان کرنے کا کیا مطلب؟ تو اس کی وجہ یہ ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے کل صحیح احادیث کے اندر اللہ تبارک و تعالی کے ناموں کی تعداد اگر تمہیں ڈھونڈنی ہو تو وہ ہے 99 نام صحیح احادیث سے ثابت ہیں. اور 99 نام کے علاوہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالی کے لیے جتنے بھی ناموں کا اثبات ہوتا ہے اس کی تعداد 125 کے قریب ہوتی ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی کے نام قرآن و حدیث میں جتنے ملیں گے نا تو صحیح احادیث میں 99، لیکن اس کے علاوہ دیگر احادیث قرآن کے اندر تم دیکھو گے تو تقریباً اللہ تبارک و تعالی کے ناموں کی تعداد 125 ہوتی ہے، 125. یہاں پر اللہ تبارک و تعالی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں میرا نام جو ہو اسی نام سے مجھے پکارا کرو. رحمان سے پکارو، رحیم سے پکارو، نور سے پکارو، ان سب ناموں سے مجھے پکارو. ان ناموں سے مجھے مت پکارنا جو میرے شان کے مطابق نہیں. یعنی اپنی طرف سے تم نے کوئی نام لے لیا اور اللہ کو اس نام سے پکارا تو یہ مناسب نہیں. اللہ تبارک و تعالی یہی کہنا چاہتے ہیں کہ میرے نام کی پاکی بیان کرو، یعنی ان ناموں کے ذریعے سے مجھے پکار لیا کرو جو قرآن و حدیث میں ثابت ہے. چنانچہ اسی سے مشائخ اور مفتیان کرام کہتے ہیں کہ اللہ کو نور کہو، اے نور، یا نور السماوات والارض، یا زین السماوات والارض کہتے ہیں نا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام میں سے ایک نام ہے نور. پکار سکتے ہو، کوئی حرج نہیں. لیکن اگر کسی نے کہا یا ابید، اے سفید چہرے والا، تو یہ مناسب نہیں، اس کی قطعاً اجازت نہیں، بلکہ آدمی گنہگار ہوگا. اس لیے کہ سفید تو ایک رنگ ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو کوئی بھی چیز کی طرح نہیں، لیسا کمثلہ شیء. تو اگر سفید رنگ کا اس بات تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کر لو گے معلوم ہو اللہ سفید رنگ کا ہے، حالانکہ اللہ سفید رنگ کا نہیں. اللہ تو ایسا ہے کہ ہم اس کا خیال بھی نہیں لا سکتے. اگر پورے دنیا کے جو درخت ہوں ان کی کٹائی شروع ہو جاوے، سب کے کاغذ بنا لیے جاوے، سمندر، ساتوں سمندر کی تم روشنائی لے لو اور اللہ کی ایک صفت بھی بیان کرنے جاؤ نا تب بھی لکھ نہیں سکو گے. یہ ہے اللہ کی شان نشان. شیخ سعدی کے قول کا یہ خلاصہ تھا. تو ایک مطلب تو اس کا یہ نیز اس کے اندر یہ بات بھی آتی ہے کہ میرے لیے جو نام خاص ہے نا میرے بندوں کا نام اس پر مت رکھو. لہٰذا اسی وجہ سے تو رحمان کسی کا نام نہیں ہوتا بلکہ نام کیا ہوتا ہے؟ عبد الرحمن. خالق کسی کا نام نہیں ہوتا بلکہ نام ہوتا ہے عبد الخالق. اگر کسی نے عبد الخالق والے آدمی کو خالق کہہ کے پکارا، کسی نے عبد الرحمن والے آدمی کو رحمان سے پکارا تو یہ آدمی کو بہت بڑا گناہ ملتا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. رحمان کو رحمان تو اللہ ہی ہے، خالق تو خالق ہی ہے، یعنی وہی اللہ ہے، اسی کے لیے ہے. اگر کہنا چاہو تو عبد الرحمن کو یعنی رحمان کا بندہ، عبد الخالق یعنی خالق کا بندہ. مثال سے سمجھا عبداللہ اللہ کا بندہ، تو کیا کسی کو اللہ کہتے ہو تم؟ تو اسی طرح رحمان بھی مت کہو، آسان بات ہے. کیوں دوستانہ طریقے کے اندر تم رحمانی کہہ دیتے ہو؟ کسی کا نام عبداللہ ہوتا ہے تو تم پورا نام عبداللہ کہتے ہو، اللہ تھوڑی کہتے ہو. تو اسی طرح عبد الرحمن نام ہو تو عبد الرحمن کہو، رحمان مت کہو. ہاں لیکن ایک چیز بہت باریک بینی سے ہے، عالم کے مشورے سے یہ تمہیں کرنا ہے. جو عالم ہوتا ہے وہ کبھی کبھی تم دیکھو گے رحیم بلا دے گا، رشید بلا دے گا، تو یہ سب بلانا جائز ہے
کسی کا نام اگر عبد الرحیم ہو نا تو تم رحیم کہہ سکتے ہو، کسی کا نام عبد الرشید ہو رشید کہہ سکتے ہو. کیوں؟ کیونکہ یہ جو اوصاف ہیں اگرچہ اللہ کے نام ہے لیکن اللہ کے ساتھ خاص نہیں. خود نبی اللہ تبارک و تعالیٰ رب ہونے کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحیم کہہ رہے ہیں. کہاں؟ قرآن کی آیت کے اندر سورہ یونس جو شروع ہوتی ہے نا اس سے پہلے والے صفحے پر، یعنی سورہ توبہ کے آخر میں. تم اس آیت سے شاید واقف بھی ہوگے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہاں پر اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤوف بھی کہہ رہے ہیں، رحیم بھی کہہ رہے ہیں. کیا عبد اللہ لگا رہے ہیں؟ معلوم ہوا کہ اگر کسی کا نام عبد الرحیم ہو تو رحیم کہہ سکتے ہو، رشید کہہ سکتے ہو، علی کہہ سکتے ہو. ایسے کچھ نام ہے کہ عالم کے مشورے سے وہ جو تمہیں بتاوے اس طرح تم وہ نام سرے سے کہہ سکتے ہو اگرچہ وہ اللہ کے نام ہیں. لیکن کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے ساتھ خاص ہوتے ہیں. اگر بندوں کے لیے وہی نام کہہ دیے گئے جیسے کہ رحمان خالق تو آدمی کو گناہ ملتا ہے، بڑا سخت گناہ ملتا ہے. تو اس سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. دوسرا مطلب اس آیت کا یہ لیا گیا ہے کہ اسم سے معنی ہے ذات. جیسے کہ کوئی آدمی کسی کو پکارتا ہے کہ بھائی یہ محمد کو لاؤ، تو آدمی کہ محمد کو لاؤ تو محمد نام ہوتا ہے نا، لیکن اس سے مراد کیا؟ محمد کا نام لاؤ نہیں، اس کی جو ذات ہے اس کو لاؤ. مطلب ہوا کہ اسم جو ہے نام کے لیے اگرچہ اس کا معنی ہے لیکن ذات بھی اس سے کبھی کبھی مراد ہوتی ہے. یہاں پر اللہ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اپنے پروردگار کی ذات کی خوب تسبیح کرو، شرک سے، بری باتوں سے، برے کاموں سے اللہ کی ذات کو پاک صاف رکھو. تفسیر قرطبی کے اندر ثعلبی کے حوالے سے یہ بات کہہ رہا ہوں میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو پیدا کیا. فرشتہ کیسا؟ بہت طاقتور. اور فرشتے کی طاقت کا اندازہ تمہیں لگانا ہو تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک بستی کو پورا تباہ کیا تھا. کس طرح کہ ایک پر کے ذریعے سے بستی کو اٹھایا تھا اور پھر آسمانوں پر لے جا کر اس کو نیچے ڈالا تھا. یہ ایک فرشتے کی طاقت، یہ اس کے ایک پر کی طاقت کی بات کر رہا ہوں میں. ثعلبی کے حوالے سے یہ بات ہے کہ اللہ نے ایک ایسے فرشتے کو پیدا کیا جس کے پر ایک نہیں دو نہیں 18,000 تھے، 18,000. جب پر زیادہ ہو گئے تو فرشتے نے خواہش کی کہ اللہ تو نے اتنے جب پر دے دیے مجھے اور میں ہوں بڑا طاقتور، تو عرش کا کنارہ دیکھنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دو تو میں دیکھ سکتا ہوں. تو اللہ نے کہا اجازت ہی اجازت ہے، دیکھ سکتے ہو، کیا حرج اس میں. ایک کام کرو، 18,000 پر دیے نا، 18,000 اور پر دے دیتا ہوں میں، یعنی 36,000 پر جاؤ اڑو، اجازت. اڑتا گیا یہاں تک کہ ثعلبی بیان کرتے ہیں 20,000 سال نکل گئے، کنارے تک پہنچ نہ پایا. وہ تھوڑا عاجز آ گیا اور ہیبت میں آ گیا کہ اتنے سب پروں کے باوجود اتنا طاقتور ہوں پھر بھی عرش تک پہنچ نہیں سکا. میں عرش تک جب پہنچ نہیں سکا تو اللہ تک کہاں سے پہنچوں گا. تو اللہ نے کہا فکر مت کر، اور طاقت دیتا ہوں. اللہ نے پھر اور طاقت دی اور اڑا وہ، یہاں تک کہ 20,000 سال تو پہلے ہی اڑ چکا ہے، 30,000 سال اور اڑا وہ، پھر بھی عرش کا کنارہ دیکھ نہ پایا. تو پھر اللہ نے خود کہا کہ اے فرشتے، سور کے پھونکے جانے تک بھی اگر تو اڑتا رہے گا نا تب بھی عرش کا کنارہ تو بہت دور کی بات، اس کا یہ عشر عشیر بھی تو دیکھ نہیں سکے گا. عرش کا کنارہ تو بہت دور کی بات. تو اس وقت اس فرشتے نے کیا کہا تھا بتائے؟ سبحان ربی الاعلیٰ، پالنہار کیسا ہے تو، تیری شان بڑی اونچی ہے. معلوم ہوا ذکر کی فضیلت ہے، ذکر کا اہتمام ہونا چاہیے. اس پہلی آیت سے اس ذکر کے اہتمام ہی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. چنانچہ ہمارے مشائخ دیکھو، شیخ مسیح اللہ خان صاحب مر رہے ہیں، وہ ان کا انتقال ہو رہا ہے لیکن پھر بھی ان کا جو ذکر کا معمول تھا وہ چھوڑتے نہیں. حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب کے بارے میں کیا بیان کروں، وہ فرماتے ہیں کہ ان کے دن کے معمول کے اندر بہت زیادہ اذکار تھے. ان اذکار میں سے ایک ذکر تھا اسم ذات کا ذکر. اسم ذات کہتے ہیں اللہ اللہ اللہ، یہ ذکر کرنا. مولانا انعام الحسن صاحب ذکر کرتے تھے اس اللہ نام کا ایک دن کے اندر ایک جگہ میں بیٹھ کر 70,000 مرتبہ، 70,000. اتنی مرتبہ فقط اس اللہ نام کا ذکر کرتے تھے ایک جگہ پر بیٹھ کر. دوسرے معمولات بھی حضرت کے بہت تھے. تو جب یہ لوگ، ابھی ماضی قریب کی بات ہے، جب یہ لوگ اتنی صلاحیت رکھتے ہیں تو ہما شما کا کیوں اس سلسلے میں کوتاہی ہونا پایا جا رہا ہے؟ ہمیں اس سلسلے میں بچنا چاہیے، ذکر کا اہتمام ہونا چاہیے. حضرت امام ابو حنیفہ کے بارے میں بات کروں کہ 40 سال سے انہوں نے عشاء کی نماز کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی. ان کا دل صاف تھا اسی لیے.
اور دل صاف ہوتا ہے ذکر سے، اس لیے ذکر اللہ کا خوب اہتمام ہونا چاہیے، خوب اہتمام۔ تمہیں کچھ فضیلتیں بتاؤں، مسلم شریف کی روایت ہے، ابو ہریرہ راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ تیسرا کلمہ جو پڑھتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اب ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی ملا دیتے ہیں، لیکن اس حدیث کے اندر فقط اتنا تذکرہ ہے کہ جو آدمی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ کلمے میرے نزدیک اتنے زیادہ محبوب ہے کہ دنیا اور اس کی تمام دولتیں بھی میرے قدموں کے اندر آ جائیں نہیں، اس سے زیادہ محبوب یہ کلمہ ہے۔ میں پوری دنیا کا بادشاہ بنا دیا جاؤں اور ایک طرف ان کلموں کو پڑھنا ہو تو میں ان کلموں کو ایک مرتبہ پڑھوں گا۔ نیز بخاری کے اندر ابو ہریرہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، پھر سے بولتا ہوں سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اس کا ذکر جو آدمی 100 مرتبہ روزانہ کرتا ہے تو اس کی فضیلت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کی ہے کہ اگر اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے مانند بھی ہوں گے تو اللہ اسے بھی معاف کر دے گا۔ تو یہ ذکر کی فضیلت، ہمیں اس کی کچھ فضیلتیں حاصل کرنی ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا الذی خلق فسویٰ، کیسا رب جس نے تمام چیزوں کو پیدا کیا اور ٹھیک ٹھاک بنایا۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے ایک واقعہ بیان کروں۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک بزرگ استنجا کرنے بیٹھے ہوئے تھے اور دیکھتے ہیں استنجا کے دوران کہ کیڑا ہے چل رہا ہے۔ اس وقت استنجا کرنے کے وقت ان کو یہ خیال آیا کہ اللہ نے اس کیڑے کو کیوں پیدا کیا ہوگا، اس کا کیا فائدہ، ابھی استنجا بھی کرنے نہیں دے رہا، اس کی طرف توجہ جاری ہے، اللہ نے اس کو کیوں پیدا کیا۔ کچھ ہی دن ہوئے کہ ان کی آنکھوں کے اندر ایک سجن آئی، پھول گئی آنکھ۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، حکیم ان کو ایک مرہم دیتا ہے، وہ مرہم لگاتے ہیں، وہ انہیں شفا ہو جاتی ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ آنکھوں کے اندر تکلیف بڑی سخت تھی، انہوں نے ایسا تو کیسا مرہم دیا ہوگا کہ جس کی وجہ سے میری آنکھیں اچھی ہو گئی۔ پوچھا کہ اس مرہم کے اندر کیا ڈالا ہے آپ نے، کہا کہ یہ چیزیں ڈالی ہے، اور ایک کیڑا ہوتا ہے گندگی کے اندر رہتا ہے، اس کو پیس کر میں نے اس مرہم کے اندر اس کو رکھا ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا اب سمجھ میں آئی بات کہ اللہ نے حقیر سے حقیر چیزوں کے اندر بھی فائدہ رکھا ہے، یعنی تمام چیزوں کو پیدا کیا پھر ٹھیک ٹھاک پیدا کیا۔ ایک اور واقعہ، ایک ملحد دہریہ خدا کو مانتا نہیں تھا، دہریہ اسے کہتے ہیں جو خدا کو نہ مانتا ہو، یعنی کوئی خدا ہے ہی نہیں، یعنی 0 + 0 + 0 = کہتے ہیں 1، 0 + 0 + 0 = 1۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز بغیر کسی چیز کے پیدا ہو جاوے، 0 + 0 + 0 کبھی بھی 1 دے گا؟ کبھی نہیں۔ لاکھ اور کروڑ بھی 0 آ جاوے نا کبھی 1 نہیں آئے گا۔ لیکن یہ کیا کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات آ گئی، مطلب خدا کے بغیر یہ کائنات وجود پذیر ہو چکی ہے۔ تو یہ ایک آدمی تھا دہریہ ملحد، دیکھتا ہے کہ ایک درخت ہے اس پر چیڑیاں لگی ہوئی ہیں، چیڑی یعنی بیڑی جو لال کلر کی ہوتی ہیں وہ، اور پھر دیکھتا ہے کہ کچھ بیلیں ہیں، بیل انگلش میں کہتے ہیں وائنز، VINES، جو زمین پر ہوتی ہے، ان پہ تربوزے اور خربوزے لگے ہوئے تھے۔ اس نے کہا کہ خدا ہوتا ہے تو ایسا خدا، کچھ سمجھ میں آتی نہیں ہے، تربوزہ جو ہوتا ہے اس کو تو مضبوط درخت پر رکھنا چاہیے نا، کیونکہ وہ مضبوط تو وہ مضبوط چیزوں کو اٹھائے گا، لیکن اس کو زمین پر اللہ نے رکھا بیلوں کے ذریعے سے۔ نے چیری لال کلر کی بیڑی اتنی ہلکی، لیکن اللہ نے اس کو رکھا ہے کہاں؟ درخت پر، اتنے مضبوط درخت پر اتنی ہلکی چیز۔ تو یہ سوچ رہا تھا کہ خدا بھی ایسا ہوا یہ کہ اس نے آرام کرنے کے لیے اس چیری کا درخت اختیار کیا اور ایک چیری نیچے گری۔ پھر اس کو سمجھ میں آئی کہ ہاں، اس کو سمجھ آئی بات کہ ہاں اس میں خدا کی حکمت ہے، کیونکہ اگر تربوزہ درخت پر ہوتا نہیں، درخت سے تربوزہ گرتا تو ابھی وہ آدمی بھی نہ رہتا، لیکن اللہ کی یہ حکمت اس میں پوشیدہ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی خلقت پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ یار اعتراض ہو رہا ہے دنیا کے اندر، دیکھو جنسیت پر اعتراض، اللہ نے کیوں مجھے لڑکا بنایا، اللہ نے کیوں مجھے لڑکی بنایا، میں لڑکا بننا چاہتی ہوں لڑکی کہہ رہی ہے، لڑکا کہہ رہا ہوں میں لڑکی بننا چاہتا ہوں۔ تو یہ اللہ کی تخلیق پر گویا اعتراض ہے، آدمی کو اس سے بچنا چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی ہے وہ ذات جس نے تمام چیزوں کی مقدار متعین کی، پھر رہنے کا سلیقہ بھی بتایا۔
یعنی یہ کہ انسان کو پیدا کیا، اس کو اس طرح چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اس کو بتایا کہ دیکھ اس میں تیری غذا ہے، اس میں تیرا نقصان ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے تو زہر تو کھاتا نہیں، وہ کھاتا ہے وہ چیزیں جو اس کے لیے ہضم ہوتی ہیں۔ کیوں؟ یہ اللہ کی جانب سے رہنے کا ایک سلیقہ ہے، ہر چیز کو اللہ نے یہ رہنے کا سلیقہ دیا ہے۔ اور پھر یہی ہے وہ ذات جس نے چارے کو زمین سے نکالا، اور پھر وہی ہے وہ ذات جو اس چارے کو بگاڑ کر رکھ دیتی ہے۔ سیاہ رنگ کا کچرا جس طرح ہوتا ہے نا، وہ چارہ اس طرح ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر مفسرین نے کہا اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اے لوگوں ذرا سمجھ جاؤ، دیکھو ایک زمانے میں ایسا ہوتا ہے کہ زمین سے کھیتیاں نکلتی ہے تو کیسی لہلہاتی ہوئی نکلتی ہے، کیا عروج ہوتا ہے، کیا منظر ہوتا ہے، آدمی چاہتا ہے کہ وہی دیکھتا رہے پورا دن۔ لیکن ایک زمانہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ اس کو کالا رنگ دے دیتا ہے، کالا رنگ دے کر اس کو بگاڑ کر رکھ دیتا ہے۔ انسان جب کھیتی کا یہ حال ہے تو تیرا بھی حال ایسا ہی ہونے والا ہے۔ ایک دن اگرچہ تو ہے جوان، اگرچہ آج تیرے اندر ہے طاقت، لیکن ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کل تجھے بھی بڑھاپا آئے گا۔ آج اگرچہ تو ہر جگہ دوڑ سکتا ہے، تیرے پاؤں کے اندر زور ہے، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تیرے پاؤں کے اندر درد ہوگا۔ لہٰذا جب معاملہ ایسا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو، اچھے اعمال کر، تاکہ ابھی اگرچہ یہ تکلیف ہے لیکن آخرت میں یہ تکلیف تجھے نہ ہو۔ اگر ابھی بھی تو ناشکری کرتا ہے، برا ہو گیا ہے، پھر بھی ناشکری پہ ناشکری، تو کل اللہ کے یہاں کیا جواب دے گا؟ یہاں پہ بھی تکلیف، آخرت میں بھی تکلیف۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دھن رہوں سب سے اعلیٰ، یہی تجھ کو دھن رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تو اللہ اس آیت کے ذریعے سے اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ آخر میں یہ بات کہہ دوں کہ غثاء یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے، یہ کہتے ہیں کچرے کو، اور ہر طرح کا کچرا یہاں پر مراد نہیں، بلکہ سیلاب جب آتا ہے نا، ابھی بارش کا موسم ہوگا تو اس کا کچھ اندازہ تم لگا سکتے ہو کہ سیلاب جب آتا ہے تو بہت سا کچرا لے کر آتا ہے، پھر دریا کنارے پر کچرے بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس کچرے کو کہتے ہیں غثاء۔ اور احوا حویًا سے اس کا معنی ہوتا ہے بالکل سیاہ نہ ہونا، سیاہی کی طرف مائل ہونا، جسے اپنی زبان میں کہتے ہیں ساولے رنگ کا ہونا۔ اب دیکھو یہاں پر احوا ہے، حمزہ، ہا، واو اور یا، یہ ہوا سے نکلا ہے۔ معلوم ہوا حضرت آدم علیہ السلام کی جو بیوی تھی نا حضرت حوا، ان کا رنگ بھی ساولا تھا، یعنی ہماری ماں کا رنگ بھی کیا تھا؟ ساولا رنگ۔ اور آدم علیہ السلام کا جو نام ہے وہ آدم نکلا ہے ادمتن سے، جس کا معنی ہوتا ہے مٹیالہ رنگ۔ مٹکے جو ہوتے ہیں نا ان کا جو رنگ ہے نا براؤن کلر کا، آدم علیہ السلام کا رنگ بھی اسی طرح تھا۔ تو تمہارے ابا کا رنگ مٹیالہ، تمہاری والدہ کا رنگ ساولا، لیکن پھر بھی آج جب ایسے رنگ کی اولاد پیدا ہوتی ہے تو آر محسوس کرتے ہیں، سفید اولاد چاہیے، سفید رنگ۔ تمہارے ابا بھی سفید رنگ کے نہیں تھے، تمہاری والدہ بھی سفید رنگ کی نہیں تھی، تو کیا فخر، کیوں فخر کرتے ہو اس چنے جیسے رنگ پر؟ ہاں سفید ہی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفید تھے، اور سفیدی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک قدرت ہے، اس میں بھی اللہ نے حسن رکھا ہے، لیکن اسی کو حسن سمجھنا یہ غلط ہے۔ میں یہ کہنا نہیں چاہتا کہ سفید رنگ ہی برا رنگ ہے، نہیں، بہت اچھا رنگ ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے سفید رنگ کے، لیکن سفید ہی کو حسن سمجھ لینا یہ غلط بات ہے۔ اب اس کے اندر اس صورت سے یہی بات ہمیں معلوم ہے کہ عبادتیں کرنی چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اعمال کی پابندی کرنی چاہیے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ تھے قاضی القضات۔ قاضی القضات کہتے چیف جسٹس کو، کتنا بزی ہوتا ہوگا وہ، اس کے علاوہ بھی درس و تدریس، استاذ بھی تھے، اور اس کے علاوہ اور کچھ مشاغل تھے ان کے، اتنے بزی آدمی تھے، لیکن پھر بھی ان کے نوافل کے بارے میں جب ان کو پوچھا گیا کہ آپ کتنی نفل پڑھتے ہو، تو انہوں نے کہا 200 رکعت نفل روزانہ دن میں پڑھتا ہوں، 200۔ یہ کم لگتی ہو تو حضرت ثابت البنانی کو پوچھا گیا تم روزانہ دن کے اندر کتنی نفل پڑھتے ہو، تو انہوں نے کہا 300 رکعت پڑھتا ہوں الحمدللہ۔ مرہ الحمدانی سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ تو بوڑھے ہو چکے ہو، آپ جب بوڑھے ہو چکے ہو تو اب نوافل کی تعداد کتنی، تو انہوں نے کہا اب تو کچھ پڑھتا نہیں، آدھی تعداد ہو گئی ہے، یعنی پہلے جو پڑھتا تھا اس کی آدھی تعداد۔
تو کہا اصرار کرنے سے کہ حضرت بتا دو کتنی رکعت پڑھتے ہو؟ کہا 250 رکعت پڑھتا ہوں دن میں. یعنی جوانی میں 500 رکعت پڑھتا تھا نفل، اب بڑھاپے میں 250 پڑھتا ہوں. اللہ، یہ بڑھاپے کی بات ہے بھائی. بڑھاپے کے اندر 250 رکعت نفل ہر دن روزانہ بغیر کسی ناگاہ کے، یہ کمال کی بات نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو جب ہمارے اسلاف ایسے تھے تو ہمیں بھی یہ تھوڑا محنت و مشقت کرنی ہے. دیکھو قرآن کے اندر ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. ہماری راہ کے اندر جو محنت کرے گا، ہماری راہ کے اندر جو کوشش کرے گا، ہم اس کو راستہ ضرور بتائیں گے. لہٰذا تم پیچیدگی میں ہو، مشکلی میں ہو تو مایوس مت ہو. تم اللہ کی عبادت کرتے ہو جاؤ، انشاءاللہ اللہ کی قسم کھاؤں تو حانس نہیں ہوں گا میں. اللہ تمہیں تمہاری تکلیف سے نجات دے گا. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. آج جو تکلیفیں وہ اسی وجہ سے تو ہیں. یہ جس طرح غصہ کا لفظ ابھی تمہارے سامنے میں نے بیان کیا، کیا ترجمہ ہوا اس کا؟ کچرا. یہی لفظ حدیث کے اندر بھی ملتا ہے. ابو داؤد کی حدیث ہے، اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دشمنان اسلام مسلمانوں کو مٹانے کے لیے، یہ دھیان سے سننا، ملک کے حالات اچھے نہیں. یہ ہر عالم اپنی مسجد کے اندر یہ بات بیان کرتا ہے ملک کے حالات اچھے نہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ہمارے اللہ والے اور ہمارے جو بڑے ہوتے ہیں ان کی زبانی سے ہم نے یہ بات کہی ہے کہ ہندوستان اب تباہی پر ہے. آدمی اعمال کی فکر کرے، اللہ سے ڈرے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ابھی UCC کے حوالے سے یہ قاعدہ ہم پر لاگو ہو رہا ہے، کہیں ہمارے یہ بھی کہیں نہ ہو جاوے کہ اندلس کی طرح ہمیں بھی گویا 950 سال یہاں پر مقیم رہنے کے باوجود ہمیں یہاں سے نکلنا پڑے، سب کو ہجرت کرنی پڑے. دیکھو اندلس اسپین جو تھا نا، اسپین، اس پر مسلمانوں نے 950 سال حکومت کی، 950. لیکن پھر حالات آئے تو آج دیکھو اندلس اسپین کے نام سے موسوم ہے، کوئی مسلمان وہاں پہ ملتا نہیں تمہیں. انڈیا کے بارے میں ایک تعجب کی بات کروں، مغلوں نے بھی جو حکومت انڈیا پر کی ہے نا، اس کی تعداد بھی کتنی ہے پتہ ہے؟ 950. یعنی اندلس پر جتنی حکومت ہوئی اتنی حکومت اس پر ہوئی. اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اندلس جیسا حال یہاں نہ ہو. تو ایک زمانہ ایسا ہے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دشمنان اسلام مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے اس طرح ایک دوسرے کو بلائیں گے جس طرح کھانے والا اپنے کھانے کی طرف بلاتا ہے. کیسا بے رحمی سے اس کھانے کی طرف لپکتا ہے وہ. تو صحابہ نے بڑے تعجب میں آ گیا کہ صحابہ تو ہماری طرح تو تھے نہیں، ان کے اندر تو جوش تھا، فعالی جذبہ تھا. تو انہوں نے کہا وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ. اے اللہ کے رسول ایسا کیوں؟ شاید ہماری تعداد اس وقت بہت کم ہوگی. تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، نہیں، بل انتم کثیر، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی. اب یہ بات وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، یہی غصہ جو اس صورت کے اندر ہے، فَجَعَلُوهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ. حدیث کے اندر بھی لفظ تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی. وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، یعنی تم تعداد کے اندر اگرچہ زیادہ ہوگے لیکن سمندر کے جھاگ کی طرح، سمندر کے کچرے کی طرح بالکل بے حیثیت و بے مانند رہو گے. وَلْيَنزَعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَّةَ عَلَيْكُمْ وَلْيَقْذَفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ. اللہ تمہارے دشمنوں کے سینوں سے تمہاری ہیبت نکال دے گا. دشمن ہم سے ڈرتے ہیں، دشمن ہم سے ڈرتے ہیں، ہماری ہیبت ان کے دلوں کے اندر ہے، لیکن ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ہماری ہیبت ان کے دلوں سے نکل جائے گی. پھر کیا ہوگا؟ تمہارے دلوں کے اندر اللہ وہن پیدا کر دے گا. وہن کیا چیز ہے؟ صحابہ نے بھی پوچھا یا رسول اللہ ومل وہن، وہن کیا چیز ہے؟ تو حضور نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت. ابو داؤد کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جب مسلمان کے دل کے اندر دنیا کی محبت آ گئی اور موت سے وہ ڈرنے لگانے، تو سمجھ جاؤ اب اس کا بیڑا پار، یعنی اب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہلاک کر کے رہے گا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ملک کے لیے دعا کرو، اس ملک کے لیے دعا کرو. UCC کے متعلق جو علماء تمہاری رہنمائی کرتے ہیں، وہ جو کم سے کم جو یہاں پر مسجدوں کے اندر جو لگا ہوا ہے جو کوڈ، اس کو اسکین کر کے اپنی حکومت کی طرف التجا تو بھیجو، پھر باقی کا معاملہ باقی کا دیکھ لیں گے. لیکن ابھی ایسا تو کرو اور دعا کرو ملک کے لیے. یاسین شریف کو پڑھنے کا معمول ہو. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. اللہ اس تفسیر کو قبول فرمائے اور کہنے سننے کو بھی قبول فرمائے، عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.